ڈاکٹر سلمان بھائی کا بہت ہی پیارا سلسلہ جو 5 اہم ترین بیماریوں کے بارے میں مدنی چینل آن ایئر کر رہا ہے، بہت زبردست اچھی کاوش ہے نگران شورا کی اور مدنی چینل کی ٹیم کی۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں نگران شورا کا کہ جنہوں نے آج وقت عطا فرمایا۔ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضور آج کل جو فاسٹ فوڈ کا بڑھتا ہوا استعمال اس وقت دنیا کے اندر نظر آ رہا ہے، کیا یہ شوگر، بلڈ پریشر، کینسر اور ہیپاٹائٹس اور دل کے جو مریض ہیں ان کے لیے کیا یہ مرض بڑھنے کا سبب بن رہا ہے؟ اس پہ بھی کچھ مدنی پھول عنایت فرما دیں، اور ان لوگوں کو اور عام صحت مند لوگوں کو کھانے میں کیا کیا احتیاطی کرنی چاہیے اور کتنے وقت اور کتنا کھانا کھانا چاہیے، اس پہ بھی آپ اپنے کچھ مدنی پھول عنایت فرما دیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کا۔ میرا سوال ہے، اس کے بعد ان کا سوال ہے۔ کا سوال کس سے ریلیٹڈ؟ میرا سوال یہ تھا آپ سے کہ جب ہم اچھا وہ چینجز، مطلب کہ بیماری جیسے کوئی آج اگر شروع کرتا ہے احتیاط کرنا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا وزن کتنا ہے، ایک دوسرا وہ ڈائبٹک ہے یا بلڈ پریشر کا مریض ہے، دونوں کا اگر ہے، وزن کتنا ہے، کون سی میڈیسنز لے رہا ہے گا اور کیا لائف سٹائل ہے، تو کیا کیا چیزیں کھانے کا یہ عادت ہے یہ اس کو پتہ ہوگا۔ تو اس کے چینجز آنے میں کم و بیش 1.5 سے 2 مہینے لگیں گے استقامت کے ساتھ، 60 ڈیز۔ 1.5 سے 2 ماہ تک اس کو مطلب کہ ان مائنڈوں کو مائنڈ بنانا پڑے گا کہ مجھ میں تبدیلی لانے ایسا میں۔ مائنڈ تو لائف لانگ بنانا آپ کو پڑے گا، یہ تو آپ سمجھ لیں، کیونکہ اگر آپ یہ بولیں کہ کسی کو ڈائبٹک ہے اور بلڈ پریشر ہے تو پھر آپ ہاسپٹل کا ایک وزٹ کریں اور ان مریضوں کو جا کے چیک کریں جو دل کی بیماری کی وجہ سے وینڈ پہ ہیں، جن کو بائی پاس ہو رہے ہیں، جن کو سٹینٹ ڈل رہے ہیں، اور جو فالج کی وجہ سے بستر پہ ہیں، وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ مجھے شوگر ڈائگنوز ہوئے ہوئے 25 سال ہو گئے۔ تو شوگر ڈائگنوز ہوئے ہوئے 25 سال ہوئے اور پھر اس کو بلڈ پریشر بھی مجھے ہو گیا، تو یہ 25 سال کا رزلٹ ہوا کہ یہ فالج کے مرض میں گیا اور اب یہ بیڈ پہ ہے، گھر پہ بھی بیڈ پہ ہے، یہ موو نہیں کر پا رہا۔ تو یہ کوئی رزلٹ ایک دن میں نہیں آتا، جس کو ہم بولتے ہیں ڈائبٹک نیوروپیتھی جو ہے نا، اٹ ٹیکس 10 ایئرس، 10 سال اس کو لگتے ہیں۔ نیوروپیتھی یا کڈنی فیلئر یا ریٹینوپیتھی یا آنکھوں کا مرض کا ہو جانا، 10 سال لگتے ہیں آپ کی ان کنٹرول کنڈیشن کو برداشت کرتے ہوئے، تب جا کے یہ کمپلیکیشن ڈیولپ ہوتی ہیں۔ مطلب یہ پھر احتجاج پر اتار آتے ہیں۔ تو ایسا یہ 10 سال میں اگر آپ کے اندر احتیاط تو اب لائف لانگ ہے۔ اب احتیاط اگر صرف ان مرض کے حوالے سے بھی بولوں تو ضروری نہیں ہے، آپ کی ایج اب ڈیمانڈ کرتی ہے احتیاط۔ 40 کی ایج ہے، 40 کی ڈیزائرڈ رزلٹ آپ کو نہیں ملیں گے۔ ہماری ڈائٹ کے اندر سے سبزیاں نہیں ہیں، دالیں نہیں ہیں، فروٹس کا استعمال نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم بولتے ہیں بیلنس ڈائٹ۔ بیلنس ڈائٹ یہ ہوتی ہے اگر آپ میٹ کھانا چاہتے ہیں تو میٹ بھی کھائیں، ہفتے میں 1 دن میٹ کھا لیں، ہفتے میں 1 دن فش کا استعمال بھی کر لیں، دالوں کا استعمال بھی کریں، سبزی کا استعمال بھی کریں، اور جو فروٹ یعنی 1 دن سبزی ہو گئی، ایک مثال دے رہے ہیں، بالکل بالکل 1 دن سبزی ہو گئی، 1 دن دال ہو گئی، 1 دن فش ہو گئی، اور 1 دن گوشت ہو گیا، ہم کچھ کھا ٹھیک ہے، 1 دن گوشت ہو گیا، اور 4 دن تو یہ ہو گئے۔ ایسا وہ پھر گوشت بھی تو کتنے دن تک کھاتے رہتا، تو سبزی بھی کھا لیں اتنے دن تک۔ مطلب سبزی کو، اچھا کڑی ہے، کڑی گھر میں بنتی ہے، اس طرح اور بھی گھر میں اس طرح کی چیزیں بن جاتی ہیں جو گوشت کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں اور بنتی ہیں گھر میں۔ سبزیاں 3-4 قسم کی اچھی سے اچھی سبزیاں بنتی ہیں، 2-3 قسم کی دالیں بن سکتی ہیں، اس طرح کا کھانا گھر میں بن سکتا ہے۔ اور پھر اسی دوران یہ ایسا ہوتا ہی ہے کہ یہ ہم کرنے تو شروع کر دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، پھر اب ہفتہ 10 دن کے بعد ہے نا، نہیں اب صبر کی طاقت سنبھالو، مجھے بابا صاحب فاسٹ فوڈ کھلا دو، تو پھر وہ 10-12-15 دن کے بعد ایک آدھ پیزا کا چکر لگ جائے گا، پھر 10-12-15 دن کے اندر ایک آدھ کوئی بروسٹ اور برگر کا چکر لگ جائے گا، ہفتہ 10 دن کے اندر ایک آدھ بوتل کی، احتیاطی کر رہے ہیں ہم لوگ، صحیح ہے، تو یہ ہو جائے گا۔ تو یہ کہ یہ جو ہم نے مہینے میں 3-4 چیٹ کی، یہ چیٹنگ جو کی ہم نے اپنی ڈائٹ کے ساتھ، تو کیا یہ چیزیں ہماری اس احتیاطوں کا خون کر دیتی ہیں جو ہم نے 5-7 دن کیا؟ بالکل کر دیتے ہیں، اچھا، سارا ختم کرو۔ ارے 6-6, 7-7, 8-10, 12-12 دن تک ہم نے احتیاط کی، 1 دن کے اندر سارا ختم ہو جاتا ہے۔
اب احتیاط کو اگر یہ سمجھیں پرہیز، عموماً لوگ پرہیز کو سمجھتے ہیں کہ سادہ کھانا کھانا، اور میں جو ورڈ یہاں یوز کر رہا ہوں لائف سٹائل موڈیفیکیشن. لائف سٹائل موڈیفیکیشن سے مراد یہ کہ مستقل بنیادوں کے اوپر آپ کو اپنے کھانے پینے سے لے کے ہر چیز کو بدلنا ہوگا. روٹین کو بھی، روٹین، سونے جاگنے کے جو تاکہ آپ ہیلدی رہیں، فٹ رہیں، نہ کہ ہسپتالوں کے چکر کاٹتے رہیں. ابھی جو کورونا وائرس کا بھی سیزن ہے، اس کی جو کوموربڈ جو آتی ہیں، مطلب جو اس کی جو سائیڈ ایفیکٹ زیادہ آ جاتے ہیں یا جن کے اندر زیادہ کمپلیکیشن آ جاتی ہیں، شوگر بھی ہے. تو ایسے مریض آلریڈی ان کا قوت مدافعت بھی کم ہوتا ہے، ملٹیپل دوائیاں بھی لے رہے ہوتے ہیں، تو ایسے مریضوں کے اندر چانسز آپ زیادہ کا آ جاتے ہیں. کہنے کا مقصد کیا میں یہ لے سکتا ہوں کہ اس وقت جبکہ کورونا بظاہر تو یہ ہے کہ یہ اب زندگی کا ایک حصہ بنتا چلا جا رہا ہے اور آپ گویا کہ کورونا ہے، تو کیا آپ کو ایسا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر آلریڈی یہ 2-3 دل کی بیماریاں یا اس طرح کی شوگر یا بی پی وغیرہ، اگر بلڈ پریشر وغیرہ ہے، اور خدا نخواستہ اس دوران اگر کورونا آ کر آپ کے پاس رکنے کی کوشش کرتا ہے، روٹین میں اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ